قرآن پاک کے بعض الفاظ ایسے ہیں جسے بعض لوگ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، بعض لوگ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کسی اچھے پڑھنے والے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگ قرآن پاک کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں، یہ دونوں لفظ جو ہے یہاں پر بعض لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں آگے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے، تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے، اس الف پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح آپ لوگ یہاں پر دیکھیں، یہاں سے لے کر یہ پوری آیت، اس میں لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں حروف مستعلیہ ہے، تنوین ہے یا مشدد حرف ہے، پھر یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکات ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بعض لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے یہاں پر اس کو ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے، تو یہاں پر ادغام ہونا چاہیے، مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں، اور ادغام کیوں نہیں ہوگا اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ، میم مشدد ہے اور میم کے اوپر دو زبر ہے اور آگے وقف ہے۔ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، بعض لوگ جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے پڑھنا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے۔ بس آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کر جائیں گے اس ویڈیو سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ 13ویں پارے کا جو ہے 6واں رکوع ہے، اور سورہ یوسف الحمدللہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ رعد شروع کریں گے۔ یہ مدنیہ سورت ہے اور اس میں 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم یہ شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یہاں پر دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہاں پر الف کو ہم جیسے پڑھتے ہیں، الف ایسے پڑھیں گے، اور لام میں ہے مد لازم تو اس کو کھینچیں گے، اور میم میں بھی ہے مد لازم۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے، تب جو ہمارے ریگولر ویور ہیں انہیں معلوم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمیں نئے لوگوں نے جوائن کیا ہو، تو ان کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ قرآن پاک صحیح سے پڑھنا اگر سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو آپ جو ہے اس کورس کو شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں۔ جیسا کہ جو شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح ہم نے مدنی قاعدہ پڑھایا، اس کے بعد میں ہم نے اما پارہ ختم کیا، اس کے بعد میں ہم پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، اسی طرح الحمدللہ ہم اب 13واں پارہ پڑھا رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پورا قرآن پاک ختم کریں گے اسی طرح۔ تو جو نئے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع سے پڑھتے ہوئے ہیں، پہلے آپ مدنی قاعدہ مکمل کر لیں، اس کے بعد قرآن پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں سب کچھ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا بتایا تھا پیچھے۔ تو یہاں پر جو ہے لام میں مد لازم ہے اور میم میں مد لازم ہے، اور را کو جو ہے کھڑا زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے، کھینچیں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے سنیں آپ، الف لام میم را، اور پھر آگے دیکھیں قاف اور فا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، یہاں پر ہم رکیں گے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک۔ یہاں پر دیکھیں من ربک، بعض لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں، من ربک پڑھتے ہیں، من ربک، تو یہاں پر نون کی آواز ہی نہیں آئے گی، یہ نون را میں داخل ہو جائے گا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اب جن لوگوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا انہیں معلوم ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے مر ربکا، مر میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی، کاف لام زبر کل، مر ربی کل، تو اس طرح سے ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یا حمزہ پیش یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات، دیکھیں یہاں پر اس میں جلالت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اللہ الذی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد۔
بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. یہاں پر آپ غور کریں، میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، اور پھر میم مشدد کے بعد یہاں الف ہے اور خالی الف ہے. جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس میم کو اس سین سے ملا دیں گے. ثم یہاں پر دیکھیں، یہ بھی آپ دھیان دیں کہ یہاں سا ہے، یہاں سین ہے، دونوں کی آوازیں الگ الگ ہیں. دیکھیے سا کو پڑھیں گے نرمی سے، سین کو پڑھیں گے سختی سے. ثم اس طرح سے. ثم استوى علی العرش. اور اگر ہم یہاں سے پھر پڑھیں گے، اعادہ کریں گے، تو اس الف پر ہم لگائیں گے زیر، کیونکہ تیسرے حرف پر یہاں زبر ہے. اس کو پڑھیں گے استوا علی العرش. اور آپ یہاں دیکھیں یا خالی ہے، تو اس کو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں رسم الخط. یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اور یہ چیز آپ دھیان دیں کہ یہاں عین ہے، یہاں پر بھی عین ہے. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں علل ارس، تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے. علل عرش. استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر. اب یہاں دیکھیں، جہاں چھوٹی سین ہے وہاں پر آپ چھوٹی سین کی آواز نکالیں، جہاں بڑی سین ہے وہاں بڑی سین کی آواز نکالیں. اور یہاں حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں، یہاں را بھی موٹا ہوگا. وسخرش، دیکھیں وسخرش، سین باریک، یہ تھوڑا نرمی سے. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. کاف لام پیش کل، لام یا دو پیش لوئیں. دیکھیں لوئیں، ناک میں آواز جائے گی. کل لوئیں یجری، جی میں قلقلہ کریں گے یجری. اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. کل یجری لاجل مسمى. اب یہاں پر ہم نے کیا بتایا تھا کہ بعض لوگ یہاں پر پہنچ کر غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہاں ہم کیسے پڑھیں، یہاں وقف کریں تو کیسے کریں. تو یہاں پر اگر وقف کریں گے آپ تو اس کو پڑھیں گے مسمى. اس دو زبر کو الف سے بدلیں گے، کیونکہ یہاں پر الف ہے نہیں. بعض جگہ الف ہوتا ہے لیکن یہاں پر الف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو الف سے بدلیں گے، مسمى پڑھیں گے. اور یہاں مشدد ہے تو اس میں غنہ بھی کریں گے. دیکھیں لِأَجَلٍ، یہاں بھی غنہ کریں گے، تنوین کے بعد میم یہاں پر ادغام ہوگا. لِأَجَلٍ مُسَمَّى، تو اسے پڑھیں گے. اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر پھر ادغام کریں گے. ہم کیسے پڑھیں گے سنیں آپ غور سے. کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُسَمًّى یُدَبِّرُ الْأَمْرَ. دیکھیں مسمی یہاں پر ادغام کریں گے. پھر یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دیکھیں لعلکم، اور یہاں پر آپ غور کریں حمزہ پر کھڑا زبر ہے، یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے. آیاتی لعلکم. یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. یہاں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. اور قاف حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے. را کو موٹا کریں گے. با حروف قلقلہ ہے، مشدد ہے، اس کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے. یہاں واو مدہ ہے، توقنون ایسے پڑھیں گے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں زا ہے، یہاں پر جیم ہے، تو اس میں لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں. بعض لوگ زوجینی پڑھتے ہیں، بعض لوگ زوجینی پڑھتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. جہاں زا ہے وہاں آپ زا کی آواز نکالیں، جہاں جیم ہے وہاں جیم کی آواز نکالیں. زوجینف، یہ نون کو فا سے ملا دیں گے، یہ الف گر جائے گا، یہ حمزہ گر جائے گا.
زوجین اثنین، یہاں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم کھینچ کر رکے، کیوں؟ یہاں پر مد لین عارض قاعدہ لگے گا، کیونکہ یہاں حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، اور وقف کی وجہ سے یہ نون ساکن ہو رہا ہے، یعنی نون پر عارضی سکون آ رہا ہے، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا جب رکیں گے تو ہم فیہا زوجین اثنین۔ اب ہم اعادہ کریں گے، جب اعادہ کریں گے تو آپ یہاں سے بھی اعادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، تو ہم یہاں سے کریں گے تو اس الف پر ہم زیر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے اثنین، اثنین یغشی اللیل النہار، اس شین کو اس لام سے ملا دیں گے، اس یا کو، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یغشی اللیل النہار ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ دیکھیں لآیات لقومی، می یہاں پر ادغام کریں گے، لقوم یتفکرون۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب۔ یہاں پر آپ غور کریں، تھوڑا مشکل الفاظ ہیں، آپ یہاں پر دھیان سے سنیں کیسے پڑھیں گے۔ وفی الارض قطع، دیکھیں قاف زیر قی، طا زبر طا، قطع، یہاں عین میم دو پیش، قطع متجاورات، دیکھیں متجاورات، وجنات من اعناب وزرع ونخیل۔ دیکھیں کتنے مشکل الفاظ ہیں، تو آپ اسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر بھی ادغام کریں گے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، نہیں یہاں پر ہوگا اخفا، یہاں پر ادغام کریں گے۔ تو یہ جن لوگوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا ان کے لیے تو آسان ہوگا، لیکن جو نئے ہوں گے ان کے تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا کہ ہم کیسے پڑھیں اس کو۔ آپ کو سارے حروف کو صحیح سے ادا کرنا ہے، پلس قواعد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، آپ سنیں غور سے، اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر واو ہے، یہاں پر قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ ادغام ہونا چاہیے، مگر ہم نے یہاں پر ادغام نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا۔ اب اظہار مطلق کیا ہے؟ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں انہیں معلوم ہوگا، جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا انہیں معلوم ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے تب۔ اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو آپ جا کر اسی کورس کو پارٹ 1 سے پڑھتے ہوئے ہیں، آپ کو جو ہے اس کا لنک ڈسکشن میں مل جائے گا، آپ پلے لسٹ میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں آن لائن کلاسز قرآن کے نام سے پلے لسٹ ہے، آپ وہاں پر جا کر مدنی قاعدہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ یہ سب سمجھ جائیں گے۔ ویسے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر آپ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مدنی قاعدہ پڑھیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے ادغام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد واو جو ہے حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے، یہ صنوان جو ہے ایک ہی کلمہ ہے، تو حروف یرملون اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، اور یہ صرف 4-5 کلمے ایسے ہیں جہاں پر صرف اظہار مطلق ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ جہاں بھی ہوگا وہاں جہاں بھی نون ساکن کے بعد واو آئے گا وہاں پر ادغام ہوگا، مگر یہاں ادغام نہیں، یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں پر یہ نون ظاہر ہوگا، اس نون کو اس واو میں یہاں پر داخل نہیں کریں گے۔ اگر ادغام ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ سیوں وانون، سیوں، لیکن یہاں پر سیوں نہیں پڑھیں گے بلکہ سن وانون، یہاں نون ساکن کی آواز آئے گی، یہاں پر بھی نون ساکن کی آواز آئے گی، سن وانون پڑھیں گے، سن وانون، یہ سواد موٹا کریں گے، سن وانون۔ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد،
یہاں پر دیکھیں ادغام کریں گے، تنوین کے بعد یا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد واو، یہاں پر بھی ادغام کریں گے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھیں لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہاں پر ادغام کریں گے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، دیکھیں تعجب فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. دیکھیں یہاں پر جو واو ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے واو زبر و، حمزہ پیش او، و او، لام کھڑا زبر لا، و اولا حمزہ زیر ای، و اولائی، کاف زبر کا، و اولائکا. تو یہ واو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی رسم الخط ہے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، دیکھیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، دیکھیں بس با سین زیر بس، سین یا زبر سی، بس سی، یا زیر یی، بس سی، حمزہ زبر آ، بس سی آ، تا زیر تی، بس سی آتی، لیکن جب رکیں گے تو بس سی آ، بس سی آتی قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، مثلات. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اس طرح پڑھیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہاں پر دیکھیں اخفا کریں گے انتا، یہاں پر بھی اخفا کریں گے. منذرون یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں پر تنوین کے بعد ہا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. انت منذر ولکل قوم ہاد. صدق اللہ العظیم. تو ہمارا یہ 13ویں پارے کا 7واں رکوع ہے اور سورہ رعد کی آیت نمبر 7 آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ ہوشے سے پڑھیے، یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.